مومن کی شان اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود بیان فرماتا ہے، جو کہ مومن کی صفات جو بتائی گئی ہیں وہ ہیں۔ ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ذات ہے جو اپنی صفات کے ساتھ ہے، اپنے افعال کے ساتھ ہے، یہ اللہ کی ذات ہے۔ کوئی اللہ کی ذات کو جانتا ہے تو وہ اللہ کی صفات رکھنے والا جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے افعال کو اپنے بندوں کے ہاتھ پر ظاہر فرماتا ہے اور اپنے حکم میں ہمیں بتاتا ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ سب سے پہلے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کو مومن بتاتا ہے، یہ وہ ہے جو تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہے۔ جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں جانا وہ اپنے آپ کو کیا جانے گا، اور جس نے اپنے آپ کو جانا ہے وہ در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جانتا ہے کہ مخلوق خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق ہونے کے ناطے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات افعال کا مظہر ہے۔ فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہ مجھ پر جو ایمان رکھتا ہے، ایمان رکھنے والا مخلوق تو ہوتا ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ مومن بھی ہو۔ جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے یہ ہے وہ جو میری صفات کا مظہر ہے اور میرے افعال کا ظاہر ہے۔ وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ، بس یہی اس قابل ہے کہ اس کے عمل کو صالح کہا جا سکے، ورنہ اگر مخلوق ہے اور وہ عمل کرتی ہے تو زندہ ہے، مخلوق ہے عمل نہیں کرتی تو وہ مردہ ہے۔ اس کے علاوہ تو مخلوق سے اور کچھ نہیں نظر آتا۔ مومن ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کا مظہر اور افعال کا ظاہر ہے۔ نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے افعال ایسے ہیں کہ وہ مخلوق ہوں۔ مخلوق تو مرتی ہے، مخلوق تو دوبارہ اٹھائی جاتی ہے، مخلوق تو کھاتی پیتی پتہ نہیں کیا کیا کچھ اور بھی مخلوقی کرتی ہے۔ مخلوق علیحدہ ہے، اسے پیدا کرنے والا خالق علیحدہ ہے۔ مخلوق خالق کے ساتھ کبھی کسی طرح سے بھی ساتھ نہیں ہو سکتی، لیکن عمل جو مخلوق کرتی ہے یہ عمل اللہ نے اس لیے اسے کرنے کی طاقت دی ہوتی ہے کہ اللہ ہے جو خود عبدالعباد ہمیشہ سے ہے، مخلوق کو عارضی اللہ زندہ فرما دیتا ہے۔ جب مخلوق زندہ ہوتی ہے تو جب وہ عمل زندگی کے کرتی ہے تو زندہ ہے، اور جب وہ زندہ نہیں ہوتی مردہ ہو جاتی ہے تو وہ عمل کرنے کے قابل نہیں ہوتی، تو پتہ ہو جاتا ہے کہ یہ اب مردہ ہو گئی ہے۔ اسی کا تو پتہ عمل سے لگایا جاتا ہے کہ زندہ ہے کہ مخلوق مردہ ہے۔ مومن کا پتہ جو ہے اس کی زندگی سے، اس کی موت سے نہیں لگایا جا سکتا۔ اس کا پتہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتاتا ہے کہ اللہ ہی ہے جو اس کا پتہ بتا سکتا ہے، دوسرے کو پتہ نہیں ہوتا۔ اس کے پتہ میں پہلا پتہ یہ ہے کہ یصلی اعمالکم، کہ جتنے بھی مومن ہیں وہ اپنے عمل کی اصلاح کرتے ہیں، اور یہ عمل کی اصلاح جو اللہ نے اسے عارضی زندگی دی ہے، اس عارضی زندگی کی اصلاح ہے۔ جب عارضی زندگی کی کوئی اصلاح ایمان سے کرتا ہے تو یہ عارضی زندگی اس کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ لما یحییکم میں، کہ جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائیں تو فوراً حاضر ہو جاؤ، تو یہ عارضی زندگی کی اصلاح میں اللہ اسے ابدی زندگی دیتا ہے۔ لیکن ابدی زندگی پانے والا وہ ہے جس میں سے صفات رذیلہ جو ہیں اس کے اپنے ہاتھوں مرتی چلی جائیں، ختم ہوتی چلی جائیں۔
اگر مومن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے افعال میں اسے زندہ کیا گیا ہے تو یہ وہ مومن ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم میں خود بھی زندہ رہتا ہے اور لوگوں کو بھی زندہ کرتا ہے، خود بھی مرتا ہے اور لوگوں کو بھی مارتا ہے۔ یہ سارا کچھ جو وہ کرتا ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم میں کرتا ہے۔ یصلی اعمالکم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم پر جب وہ ایمان لایا ہے تو مومن ہے، اور جب اللہ پروردگار کے حکم میں اللہ کی صفات، اللہ کے افعال کا مظہر ہوتا ہے تو یہ ہے تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ وہ بندہ ہے جو اللہ کے اخلاق رکھتا ہے اور ان اخلاق سے وہ اللہ کے آداب بجا لاتا ہے۔ با اخلاق جتنا اونچا ہوتا ہے اتنا با ادب اونچا ہوتا ہے۔ فرمایا انکا لعلی خلق عظیم، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ عظیم اخلاق کے مرتبے پر فائز ہیں۔ جتنا آپ کا اونچا اخلاق ہے دیکھ لیجئے اتنا اونچا آپ اپنا ادب بتاتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ اللہ پروردگار کا ادب کرنے والا ہوں کہ مجھے ادب کی تعلیم اللہ پاک نے خود دی ہے۔ موٹی سی بات ہے۔ جو صفات رذیلہ کا مالک ہے، جانوروں سے بھی بدتر یہ صفات ہوتی ہیں، جو صفات رذیلہ کا مالک ہے یہ اللہ کا مومن بندہ نہیں ہوتا۔ تھوڑی کا ہو، درمیانی کا ہو، زیادہ کا ہو، صفات رذیلہ کیا ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات ہیں کہ مخلوق سے محبت کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات ہیں کہ اللہ کو لالچ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو حسد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی اپنے آپ سے بھی حسد کرتا ہے، غصہ کرتا ہے، بغض کرتا ہے، یہ تو حرام ہوتا ہے۔ اسے حرام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ حلال کی تعلیم دیتا ہے۔ اسے ظلم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ رحمت شفقت کی تعلیم دیتا ہے۔ اسے جو بھی وہ کرتا ہے وہی بے عیب ہوتا ہے۔ اسے برائی کرنے کی ضرورت نہیں کہ وہ نیک ہے، بس اسی کا وہ حکم ہمیں دیتا ہے، اور جب ہم یہ نہیں کرتے تو یہ نہ کرنے والا صفات رذیلہ گندی عادتیں رکھتا ہے، گندی صفات رکھتا ہے، اور اس کا عمل جو ہوتا ہے وہ گندا عمل ہوتا ہے۔ اچھا عمل ہے جسے ہم عمل صالح کہتے ہیں، یہ تخلقوا باخلاق اللہ میں بندے کو ملتا ہے، جو کہ حکم میں اس نے اپنی اصلاح کی ہوتی ہے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مظہر بن جانے پر اللہ کی عطا ثابت ہوتی ہے کہ فعل اللہ کا ہوتا ہے، آنکھ اس کی ہوتی ہے، فعل اللہ کا ہوتا ہے، کان اس کا ہوتا ہے، فعل اللہ کا ہوتا ہے، زبان اس کی ہوتی ہے، فعل اللہ کا ہوتا ہے یہ اللہ کا بندہ ہے۔ یہ کیسے ہوا ہے؟ یصلی اعمالکم، بس یہ اپنے عمل کی اصلاح تو ہر کوئی کرتا ہے، لیکن مسئلہ پتہ کیا ہے؟ مسئلہ نہیں حل کرتا۔ اسے نہیں پتہ ہوتا کہ یہ جو میں عمل کرنے لگا ہوں یا عمل کروں گا یہ اصلاحی عمل ہے کہ بکواسی عمل ہے، گندا عمل۔ یصلی اعمالکم وہاں عمل کی اصلاح بتائی گئی ہے، اور یہ کیا کرتا ہے؟ عمل کی اصلاح کرنے لگ جاتا ہے۔ عمل کی اصلاح اور ہے، جس سے عمل کی اصلاح ہوتی ہے، اور تو کرنے والا میں کرنے والا اور ہے، فرق تو ہے نا۔ یصلی اعمالکم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے جو عمل کی اصلاح کرتا ہے، میں اور آپ نہیں ہوتے۔ کتنا بڑا فرق ہے۔ یہ خود ہی عمل کی اصلاح کرنا شروع کر دیتا ہے، استقامت اسے کیسے ملے گی؟ اس میں تو استقامت ہے ہی نہیں۔ استقامت دینے والا تو اللہ ہے کہ پہلے ایمان دیتا ہے، پھر کہتا ہے مرتا مر جانا، اب اللہ پر ایمان نہ چھوڑنا۔ استقامت تو یہ ایمان پر کرنی ہوتی ہے۔
یہ استقامت اپنے عمل پر کرنا شروع کر دیتا ہے. تیری مت مارے گی، یہ عمل تو میرا اور آپ کا ہے ہی نہیں. میرا اور آپ کا عمل ہے ہی نہیں. اگر عمل ہے تو یسلی اصلاح والا عمل ہے. اصلاح والے عمل میں میں اور آپ کا وہ ہوتے ہیں، حکم اللہ کا ہوتا ہے. جب اس نے بنیاد ہی ڈھا دی، بنیاد ہی اپنی خراب کر لی، اسے کیا پتا عمل اصلاح والا کون سا ہے. عمل اصلاح والے میں تو یہ خود اپنے عمل کی اصلاح کرتا ہے. مت نہیں ماری گئی کہ اللہ پروردگار تیرے اور میرے عمل کی اصلاح اپنے حکم سے کرتا ہے، اور تو نے اور میں نے خود اپنے عمل کی اصلاح کرنا شروع کر دی ہے. پھر کوئی جواب دیتا ہے کہ جی میں تو اللہ کے حکم سے اصلاح کرتا ہوں. اگر تو اللہ کے حکم سے اصلاح کرتا ہے تو اللہ پروردگار کا حکم جو آیا ہے وہ تو عمل کی اصلاح کرنے کے لیے آیا ہے. تجھے پتہ ہی نہیں یہ عمل جو ہے میرا ہے کہ یا یہ عمل میرے بھائی کا ہے. تجھے یہ پتہ ہی نہیں یہ عمل اسلامی دین کا ہے یا یہ عمل دنیا کا ہے. تجھے یہ پتہ ہی نہیں کہ یہ عمل جو ہے تعلیمی ہے کہ یہ عمل کیا ہے. تو عمل تو جانتا ہے کہ تو کرنے والا اسے ہے. تجھے یہ نہیں پتا کہ اس عمل کی اصلاح کرنے والا اس عمل کی اصلاح تجھے کیا بتاتا ہے. کہیں حکم ہوتا ہے، کہیں حکم کی تعلیم ہوتی ہے، کہیں علم ہوتا ہے، کہیں عادت ہوتی ہے، کہیں سچ ہوتا ہے، کہیں ہنڈیا پکانے کے لیے سبزی ہوتی ہے. او بھائی جو عمل کرنے لگا اس کی جو چیز ہے وہ تجھے جاننا ضروری ہے، وہ تو تجھے پتہ نہیں ہوتی. ہر ایک کو تو ایک ہی لاٹھی سے آنگنا چاہتا ہے کہ جو اللہ نے حکم بھیجا ہے اس میں اپنے عمل کی اصلاح کر لوں گا. اس میں عمل کی اصلاح نہیں ہوگی، اس حکم سے تیری ہی اصلاح ہوگی، کیونکہ عمل تو کہیں ہے ہی نہیں. عمل تو کہیں نہیں ہے. کوئی عمل ڈھونڈنے نکلا تو اسے آنکھ ملی، کوئی عمل ڈھونڈنے نکلا اسے کان ملا، کوئی عمل ڈھونڈنے نکلا اسے زبان ملی، کوئی عمل ڈھونڈنے نکلا اسے انسان کی ٹانگیں، ہاتھ وغیرہ یہ سارا کچھ ملا. عمل کدھر ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو میرے اعضاء کی اصلاح فرماتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو میرے باطن کی اصلاح فرماتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو میری عبادت کی اصلاح فرماتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو میری جہالت کو بدل کے جہالت کی اصلاح فرماتا ہے، علم عطا کرتا ہے. اللہ پروردگار کچھ اور کر رہا ہے، یہ کچھ اور کر رہا ہے. یہ مسئلوں سے اپنا مسئلہ حل کرتا ہے. تو مسئلہ جو ہے، مسئلہ کدھر ہے؟ مسئلہ تو آج تک نہیں ہم نے دیکھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم بتا دیتا ہے، اس حکم میں نماز کے اندر جو میرا عمل خراب ہو جاتا ہے، تعلیم کے مطابق نہیں ہوتا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم بتایا ہوتا ہے. میں حکم کی تعلیم میں جب وہ اپنا مسئلہ درست کرتا ہوں تو میری نماز ٹھیک ہو جاتی. کہیں میں نے عمل کیا ہے؟ عمل تو کہیں بھی نہیں ہے. اور جو دیکھتا ہے کہ میری آنکھ ہے، عمل کوئی نہیں ہے. جو دیکھتا ہے میرا کان ہے، عمل کوئی نہیں ہے. تو یہ کان، آنکھ وغیرہ کی اصلاح تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے ہوتی. اب حکم میں اصلاح ہے. میری آنکھ کوئی دنیا کا مسئلہ دیکھ رہی ہے تو میری آنکھ کا عمل، اس کی اصلاح کیا ہونی چاہیے کہ مجھے وہ دنیا کے مسئلے کا حکم پتہ ہونا چاہیے. ایسے ہی ہے. اسی طرح میری آنکھ نماز میں دیکھ رہی ہے. اب نماز میں آنکھ دیکھ رہی ہے جس طرح دنیا میں رہتے ہوئے میری آنکھ دیکھتی ہے. اس نے تو دیکھنا ہی دیکھنا ہے، اس کا دیکھنے کا عمل تو جاری رہنے والا ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے ہر عمل کی اصلاح کا جو حکم دیا میں نے تو وہی کرنا ہے. اب سنیے اس بات یہی ہے کہ جب آنکھ دیکھتی ہے نا تو دیکھنے کی ضرورت اللہ نے ہمیں آنکھ سے دی ہوئی ہے. جب کان سنتا ہے نا، سننے کی ضرورت اللہ نے ہمیں کان سے دی ہوئی ہے. جب زبان بولتی ہے نا تو بولنے کی ضرورت ہمیں اللہ پروردگار نے زبان سے دی ہوئی ہے. اسے کہتے ہیں دیکھنے، سننے، بولنے کی ضرورت ہم نے اپنی ضرورت کی اصلاح کرنی ہے.
جب ضرورت کی کوئی اصلاح کرتا ہے تو وہ ضرورت اس کے لیے حلال ہو جاتی ہے اور وہ ضرورت اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لالچی وہ ہوتا ہے، تکبر وہ کرتا ہے، حسد وہ کرتا ہے، غصہ وہ کرتا ہے کہ جس کی ضرورت جو ہے وہ گندی ہو جائے۔ پھر وہ ضرورت گندی میں جب عمل کرے گا تو وہ گندا انسان ہوگا، اور ضرورت اچھی میں جب وہ عمل کرے گا تو وہ اچھا انسان ہوگا۔ اب جب کسی کو یہ بات سمجھ لگ گئی تو اب اسے پتہ لگ جائے گا کہ حقیقی لالچی کون ہوتا ہے، حقیقی بخیل کون ہوتا ہے، حقیقی جھوٹا کون ہوتا ہے، حقیقی منافق کون ہوتا ہے۔ اسے اس لیے پتہ چل جائے گا کہ اس کی ضرورت دیکھنے کی آنکھ ہے۔ اللہ نے اسے 2 آنکھیں دی ہوئی ہیں، اب اس کی دیکھنے کی ضرورت پوری ہو رہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بقائے نسل کے لیے عورت دی ہوئی ہے، اب ضرورت اس کو ایک کی ہے، اسے 2 کی کیوں ضرورت ہے؟ اسے ضرورت 1 کی ہے، ضرورت 1 سے حل ہوتی ہے، 3 کی کیوں ضرورت ہے؟ اس کی ضرورت 4 سے حل ہوتی ہے، اسے 5 کی کیوں ضرورت ہے؟ اب جب حقیقی ضرورت جب اللہ نے کسی کو دی ہو، اب تو ضرورت یہ ہے کہ اپنی ضرورت کی اصلاح کرے ہیں۔ اب اور کہتا ہے بھائی میں نے کہا تیرے بچے جوان ہو گئے ہیں، اب چاہیے تجھے یہ کہ تو اپنے بچوں کی شادی کریں، اب تو اور شادی کرنے چلا، ضرورت تیری پوری ہو گئی ہے۔ اب جب کسی کی ضرورت پوری ہو جائے اور پھر وہ مزید ضرورت چاہے، مزید آنکھیں چاہے، مزید کان چاہے، مزید زبان چاہے، یہ لالچی حقیقی ہوتا ہے۔ اگر وہ مزید ان چیزوں سے غلط معاملہ چاہے، ضرورت پوری ہونے کے بعد ضرورت پوری کرے، حقیقی منافق ہوتا ہے، حقیقی گندا ہوتا ہے، حقیقی بخیل ہوتا ہے، حقیقی حاسد ہوتا ہے۔ یہ ہے وہ جس نے اپنی اصلاح نہیں کی۔ کیوں بھئی اصلاح نہیں کی؟ اس لیے کہ اس نے اپنی ضرورت کی اصلاح نہیں کی، لالچی ہے۔ جب آنکھ اللہ نے دی ہوئی ہے، ضرورت اس کی دیکھنے کی پوری ہوتی ہے، اور آنکھ لے کر کیا کرے گا، اور کان لے کر کیا کرے گا، اور روٹی لے کر کیا کرے گا؟ بھوکا ہے نا، ننگا ہے نا، لالچی ہے نا، صفات رذیلہ کا مالک ہے۔ اگر ایمان میں صفات حسنہ کا مالک ہوتا تو تخلق بھی اخلاق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے اخلاق دیا ہوتا، اسے بہادر بنایا ہوتا۔ اس لیے سب سے پہلے یہ بات یاد رکھو، جو حقیقی گندا ہے نا وہ اچھا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ نے اسے ماں دی ہوتی ہے، ماں کو نہیں مانتا، باپ دیا ہوتا ہے، باپ کو نہیں مانتا، سائیں جی دیے ہوتے ہیں، سائیں جی کو نہیں مانتا، اللہ کا نبی ملا ہوتا ہے، اللہ کے نبی کو نہیں مانتا، وہ اللہ کو نہیں مانتا، ان کو کیا مانے گا؟ ضرورت جب کسی کی پوری ہوتی ہے، دین کی ضرورت، ہاں اللہ کا مل جانا ہے، نبی رسول کا مل جانا ہے، سائیں جی کا مل جانا ہے، ماں باپ کا مل جانا ہے، اور شوہر کو بیوی کا مل جانا ہے، یہ 5 ہیں، دین کی ضرورت پوری ہوگی، گھر کی بھی پوری ہوگی، باہر کی بھی پوری ہوگی، قبر کی بھی پوری ہوگی، حشر کی بھی پوری ہوگی، جنت کی بھی پوری ہو گئی، اللہ کی بھی پوری ہو گئی، میری بھی پوری ہو گئی، مومن کی بھی پوری ہوگی، نبی رسول کی بھی پوری ہوگی، میری نبی رسول کے امتی کی بھی پوری ہوگی، اللہ بھی راضی ہو گیا، میں بھی راضی ہو گیا، میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی۔ اور جس کی ضرورت پوری ہوتی ہے وہ مزید ضرورت مانگتا ہے، وہ تو فارغ ہے، اسے کیا پتہ ضرورت میں ضرورت ہے، ضرورت میں ضرورت کیسے ہوگی، باپ میں باپ کیسے ہوگا، ماں میں ماں کیسے ہوگی؟ اور حکم میں تو حکم ہوتا ہے، تعلیم میں تو تعلیم ہوتی ہے، اور ان میں کیسے ہوتا ہے، اللہ میں اللہ کیسے ہوتا ہے؟ مجھے بھی تو بتاؤ نا، آپ بھی تو سمجھو نا۔ یسلی اعمالکم کی یہ بات ہے کہ یسلی اعمالکم وہ عمل، وہ ہم نے حکم اختیار کرنا ہے جس سے ہمارے عمل کی اصلاح ہو جائے۔ پہلا، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل دے دیتا ہے، آپ کو اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے اللہ نے عمل ہمیں کیسے دیے، پتہ ہے؟ نہیں پتہ تو پتہ ہونا چاہیے، اللہ نے ضرورت پیدا کر دی، اب آنکھ آ گئی ہے، یہ دیکھتی ہے، اب دیکھنے کی جو میری ضرورت ہے، دیکھنے میں آنکھ ہے، اور جو میں چیز دیکھتا ہوں وہ میری آنکھ کی ضرورت ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ میری آنکھ کی ضرورت سے میری اصلاح ہوتی ہے
یا لالچ، حسد، غصہ، بغض، ریا وہ بڑا ہوتا ہے، اور جس کی اللہ نے ضرورت پوری کر دی ہے مزید وہ چاہتا ہے تو یہ حقیقی لالچی، بخیل، پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوتا ہے۔ اور اگر اس کی ضرورت جو اللہ نے اسے دے دی ہے وہ ضرورت پوری نہیں ہوتی، اب وہ مزید کر سکتا ہے۔ اب اس کی مثال میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں آنکھ دے دی ہے جو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آنکھ نہ ہو دیکھنے کی ضرورت نہیں بندے کی پوری ہوتی، اگر کان نہ ہو تو سننے کی ضرورت پوری نہیں ہوتی۔ کس کو مانگتا تانگتا پھرے گا کہ یار مجھے بتا، میں سن نہیں سکا، میں دیکھ نہیں سکا، میں بول نہیں سکا۔ اگر وہ اس کی ضرورت پوری نہیں ہوگی کیسے اپنی ضرورت پوری کرے گا؟ اس لیے یہ ضرورت اور کوئی پوری نہیں کر سکتا۔ یہ کس نے پوری کر دی ہے؟ اللہ نے، یہ اللہ نے کر دی ہے۔ اب جب یہ ضرورت اللہ نے ہمیں دے دی ہے، اس کا مزید لالچ نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں ایک چیز ہے، اس کی مثال میں دینے لگا ہوں کہ اگر آپ کو اللہ نے کوئی کاروبار نہیں دیا تو دنیا کی ضروریات پوری کرنے کے لیے آپ کاروبار اپنا کوئی نہ کوئی کرتے ہیں جس کا اس نے حکم دیا ہے۔ اب کاروبار آپ کی ضرورت پوری نہیں کرتا، گھر کی ضرورت پوری نہیں کرتا، کھانے پینے کی ضرورت پوری نہیں کرتا، شادی کی ضرورت پوری نہیں کرتا، تو آپ اپنے کاروبار کو اور وسعت دے سکتے ہیں۔ اگر کوئی کاروبار کو وسعت دیتا ہے تو دنیا 24 گھنٹے کما سکتا ہے، لیکن حلال میں کمانا ہے۔ یہ حلال میں کمانے والا وہ ہے جو اللہ نے ہمیں کمانے کے لیے چیزیں بنیادی دی ہیں۔ یہ حلال کمانے والی آنکھیں ہیں جو اور کوئی نہیں دے سکتا، یہ حلال کمانے والے کان ہیں جو کوئی نہیں دے سکتا، یہ حلال کمانے والا میں ہوں جسے اور کوئی مومن نہیں بنا سکتا۔ یہ کام اور ہے، اور اپنی ضروریات مادی پورا کرنا یہ اور ہے۔ جب میں روزہ رکھتا ہوں تو روزے میں اپنی کھانے کی ضرورت پوری نہیں کرتا کہ مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، میں پانی پینے کی ضرورت پوری نہیں کرتا کہ مجھے پیاس لگی ہوئی ہے، میں گھر کی ضرورت کاروبار نہیں کرتا کہ مجھے مادی ضرورت لگی ہوئی ہے۔ فرق پڑ گیا نا عمل کا؟ جسے یہ نہیں پتہ کہ میری اور اس کی اصلاح کیا ہے، اس کے عمل سارے کے سارے جو ہیں وہ صفات رذیلہ کے طالب ہیں، گندگی غلاظت کو سمیٹنے میں لگے ہوئے ہیں، اور جسے اس بات کا پتہ ہو گیا ہے کہ میرے عمل کی اصلاح کیا ہے، اس نے اپنی اصلاح کر لی ہے۔ یہ اپنی اصلاح کرنی ہے، اگر اپنی اصلاح نہیں کی اس کے عمل کی اصلاح کیسے ہو جائے؟ من عرف نفسہ فقد عرف اللہ، اپنی پہچان کرتا نہیں تو اپنے مالک کی پہچان تو بہت بڑی ہے نا، وہ تو خود ہی کرتا ہے۔ میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ بس اتنا ضرور ہے میں اپنی اصلاح میں نا اپنے اللہ تعالیٰ سے وہ پا جاتا ہوں جو اللہ میری اصلاح میں میری اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ دو چیزیں ہو گئیں، ایک میری ضرورت ہے جو اس لیے مجھے دی گئی ہے کہ میری ضرورتیں پوری ہو جائیں، اس کی مجھے اور ضرورت نہیں ہے، اور اللہ نہیں مجھے چاہیے، اور نبی رسول نہیں چاہیے، اور سائنسی نہیں چاہیے، اور ماں باپ نہیں چاہیے، اور مجھے بیوی نہیں چاہیے۔ جب چاہیے ہوگی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے گا، اور مجھے کوئی دے نہیں سکتا، اور وہ اپنے حکم میں دے گا۔ ماں باپ مجھے چاہیے نہیں کہ اللہ نے اپنے حکم میں بتا دیا ہے کہ ایک کی ضرورت ہی ہے۔ اللہ کے بندے کا بھی بتا دیا ہے کہ آخری وہ نبی رسول ہے، بس ایک کی ضرورت ہے، اور اپنا بھی بتا دیا ہے کہ اور اللہ کی ضرورت نہیں، بس ایک ہی اللہ ہے جس کی تجھے ضرورت ہے، وہ بھی دے دی ہے۔ اب اگر کوئی اور کہتا ہے تو اور اس کے لیے جو ہے وہ جہنم ہی ہے، جہنم کہتی ہے اور
مجھے اور جانوی چاہیے۔ تو پھر جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالی کو نہیں مانا، یہ ہے وہ شیطان، اور جنہوں نے اللہ کو نہیں مانا یہ ہیں وہ جو شیطان کے پیروکار ہیں۔ اللہ نے قسم کھائی ہے کہ میں ان سے جہنم کو بھر کے رہوں گا۔ لالچی، بخیل، حاسد، اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات سے باغی، منکر، اللہ کے علاوہ تجھے اور اللہ چاہیے، یہ عمل کی اصلاح نہیں ہے، یہ اپنی بربادی ہے۔ جس کی اپنی بربادی ہو جاتی ہے وہ عمل کی اصلاح کیسے کر سکتا ہے؟ جو خود ہی مردہ ہو گیا اس کا تو عمل فارغ ہو گیا۔ یہ علمی باتیں ہیں، یہ تعلیمی باتیں ہیں، یہ حبی باتیں ہیں، یہ اخلاقی باتیں ہیں، یہ ادبی باتیں ہیں، یہ اللہ کی بڑی باتیں ہیں۔ اب پتہ لگا نا کہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ حل کرنا آ جائے۔ مسئلہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ مسئلہ کیا ہے؟ کیا مسئلہ؟ واٹ دا پرابلم از نتھنگ از دیئر ناٹ ٹو بی سالوڈ۔ ایسا کوئی مسئلہ ہی نہیں جو حل نہ ہوتا۔ اللہ کا بندہ ہونا چاہیے، جو ہونا چاہیے وہ تو ہوتا نہیں، اور جو مسئلہ ہے نہیں اسے تو نے مسئلہ بنایا ہوا۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اللہ یہی بتاتا ہے کہ مگر وہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنی اصلاح کی یہ کامیاب ہو گئے۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے ولی ہیں۔ اب پتہ ہوا نا اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ سے راضی رہے، جو اللہ کے بندے سے راضی رہے، جو دین سے راضی رہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت سے راضی رہے۔ جو اللہ سے راضی ہے وہ اللہ کی ہر چیز سے راضی ہے، اور جو اللہ سے ناراض ہوتا ہے وہ اپنی ہر چیز اللہ سے چاہتا ہے، وہ ہے ہی نہیں، چاہتا ہے اپنی ہر چیز۔ اور اللہ کے بندے تو ہے ہی نہیں، تجھے تو اللہ نے ہے کیا ہوا ہے۔ تو اگر تو ہونا چاہتا ہے اللہ کے ساتھ تو اللہ ہے تو اللہ کے ساتھ ہو جائے، اس کے علاوہ تو ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ ہے جو اللہ نے ہمیں اپنے ساتھ کیا ہے۔ ہماری دیکھنے کی ضرورت پوری کی ہے کہ ہم اللہ پروردگار کو دیکھنے کے قابل ہو جائیں۔ ہماری سننے کی ضرورت پوری کی ہے کہ ہم اللہ کو سننے کے قابل ہو جائیں، ہم اللہ سے بولنے کے قابل ہو جائیں، ہم اللہ کے ساتھ رہنے کے قابل ہو جائیں۔ مجھے بتائیے یار، ہاں تو کی ہے ہم نے، مجھے بتائیے کیا اس آنکھ سے ہم اللہ کو دیکھنے کے قابل ہو جائیں گے؟ اس کان سے ہم اللہ کو سننے کے قابل ہو جائیں گے؟ اس وجود ناپاک کے ساتھ ہم اللہ کے ساتھ رہنے کے قابل ہو جائیں گے؟ یہ سارا کچھ جو اللہ نے ہمیں دیا ہے یہ اس لیے دیا ہے کہ ہم مادی ضرورتیں پوری کریں۔ اگر ایک کاروبار سے مادی ضرورت نہیں پوری ہوتی تو 24 گھنٹے بے شک کاروبار کریں، لیکن اپنی اصلاح جب ہم کر لیں گے تو ہم اپنی ضرورتیں جب پوری کریں گے ان چیزوں کے ساتھ تو اللہ پروردگار ہماری ضرورت پر پوری کرے گا، ہماری دعا سنے گا، ہماری چاہت پوری کر کے، جو اللہ کی چاہت اپنی ہے وہ چاہت پوری کر کے دکھا دے گا۔ پھر ہم اللہ کو دیکھنے کے قابل بھی ہو جائیں گے، اللہ سے بولنے کے قابل بھی ہو جائیں گے۔ پتہ اس کی وجہ کیا؟ تخلق بھی اخلاق اللہ میں ہم نے، ادب میں ہم نے اپنی جب اصلاح کی ہے تو اب ہم اللہ پروردگار کے اخلاق کے مظہر ہو گئے ہیں، ادب کے مظہر ہو گئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اپنا بندہ بنا لیا ہے کہ روزہ رکھا تو کھانے پینے اور مادی ضرورتوں کو خود ترک کر دیا، اللہ کے ہو گئے، اور جب کوئی اللہ کا ہو گیا تو اللہ نے اسے اپنا کر لیا۔ کوئی مشکل لگی؟ مسئلے ضرورتیں پہلے
اپنی اصلاح تو کر لے نا، تاکہ جو اللہ نے تیری ضرورت پوری کی ہوئی ہے اس سے تیری مادی ضرورت بھی پوری ہو جائے، اور تیری ضرورت جو اللہ مادی پوری کرتا ہے اور پھر تو جو مادی ترک کر دے اپنے اللہ کا ہو جائے تو اللہ اپنی چاہت بھی پوری کر لے۔ یاد رہ گئی یہ بات؟ حفظ کر لو، پھر یاد رہتا ہے۔ حفظ بار بار جب پڑھتا ہے نا تو وہ جو حفظ کیا ہوتا ہے یاد رہتا ہے، ورنہ جب دوبارہ پڑھنا پڑے نا اور اگر بار بار اسے نہ پڑھا ہو، حفظ یاد نہ رکھا ہو، وہ دوبارہ بھول جاتا ہے، پورا قرآن بھول جاتا ہے۔ کیوں بھئی پورا قرآن بھول جاتا ہے؟ آگے چلتا نہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، آگے نہیں پتہ ہوتا کیا وہ بھول گیا ہوتا ہے، ھدی للمتقین نہیں آ رہا ہوتا ہے۔ اور یہ قرآن عجیب اللہ کا کلام معجزہ ہے۔ ایک لفظ کیا زبر زیر ادھر ادھر ہو جائے نا، آگے قرآن نہیں چلتا، قرآن نہیں چلتا۔ یہ بار بار پڑھا جانے والا ہے، ایسے ہی ہے نا، بار بار پڑھا جانے والا ہے۔ کون اسے بار بار پڑھتا ہے؟ جو اسے صحیح پڑھتا ہے۔ کون اس سے ہدایت پاتا ہے؟ جو متقی ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، کہنے کو جو کہتا ہے کہہ سکتا ہے، زبان اسے ملی ہوتی ہے، اسے کیا پتا وہ کیا کہہ رہا ہے۔ بتا قرآن رہا ہوتا ہے، کہہ خود رہا ہوتا ہے، بتا قرآن رہا ہوتا ہے، کہہ خود رہا ہوتا ہے۔ جب اللہ پروردگار نے کلام اپنا کہا تو اللہ نے زبان سے کہا تھا، یہ زبان سے کہہ خود رہا ہوتا ہے، کہتا ہے جی میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ باتیں تو بہت ہیں نا۔ ایک بات تو بڑی ہے جو اس میں ہو گئی ہے کہ تخلق بھی اخلاق اللہ، کہ تو اور میں مومن اگر ہیں تو اللہ کا ظاہر ہونا چاہیے، اللہ کا ظاہر ہونا چاہیے۔ دو ظاہر ہیں، ایک اللہ خود ظاہر ہے، ایک اللہ خود باطن ہے۔ ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مومن کو اپنا ظاہر بنایا ہوا ہے، اپنے بندے کو اپنا ظاہر بنایا ہوا ہے۔ جب کوئی اللہ کے بندے کو دیکھتا ہے تو اللہ کہتا ہے اس نے مجھے دیکھا ہے۔ جب کوئی اللہ کے بندے کو سنتا ہے اللہ کہتا ہے اس نے مجھے سنا۔ یہ تو نہ ہو کوئی ظاہر اللہ کا ہو کہ اللہ ہی ہو جائے۔ اسے پتہ ہونا چاہیے نا کہ ظاہر اللہ کا کیا ہے۔ کہیں وہ افعال میں اللہ کا ظاہر ہے اور کہیں وہ صفات میں اللہ کا ظاہر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جمیع صفات کے اندر اللہ کا مظہر ہے، ایرا گیرا نتھو گہرا نہیں، ایسے یہ صفات کا جو کامل مظہر ہے وہ تبیین الحقیقت ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دکھاتا ہے۔ اگر کوئی صفت کا مظہر ہے تو وہ ذات کو دکھانے کے قابل نہیں۔ ذات وہ ہے جو تمام صفات کی حاملہ کاملہ ہے، بے عیب ہے وہ اللہ ہے۔ یہ ایک ہی ہے تبیین الحقیقت رکھنے والا، تبیین الرحمت، تبیین المحبت، کہ میں فخر نہیں کرتا انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ آپ اللہ کے نائب بڑے ہیں تو آپ کے نائبین بھی تمام نائبین میں بڑے نائب ہیں۔ یہ استاد پر ہوتا ہے سارا کچھ۔ یہ درخت کا جو پھل میں صفت اثر ہے وہی کھانے والے کو ملتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام الملائکہ بھی ہیں، امام الانبیاء رسول بھی ہیں، اور اللہ کے محبوب حبیب بھی ہیں کہ خلیل اللہ اپنے بچے کو قربان کرتا ہے، حبیب اللہ پروردگار بھی راضی کرتا ہے۔ باتیں تو بڑی ہیں، لیکن ایک بات بڑی ہے کہ جو اپنی اصلاح کرتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اصلاح ہوتی ہے جو اللہ نے ہماری کی ہوئی ہے۔ وہ نبی رسول علیہ السلام کی اصلاح ہوتی ہے جو نبی رسول نے کی ہوتی ہے۔ وہ ماں باپ کی اصلاح ہوتی ہے، وہ اللہ کے بندے کی اصلاح ہوتی ہے، وہ شوہر کی اصلاح ہوتی ہے جو ان بڑوں نے اللہ پاک نے بڑے نے کی ہوتی ہے۔ جو ان کی اصلاح نہیں لیتا اس کی اصلاح اللہ نے کی ہوتی ہے، وہ اللہ کی اصلاح نہیں لیتا۔ ان کا حکم ماننے میں اللہ کا حکم ہوتا ہے، یہ پہچان ہے۔ ان کا حکم مان کے دیکھو،
تو ان کے حکم میں جب اللہ کا حکم نظر آئے گا تو ان کا حکم نہیں مانا تو اللہ کا حکم نہیں مانا۔ حکم میں حکم ہوتا ہے، ادھر حکم میں حکم نہیں رہ جاتا، ادھر شیطان ہوتا ہے اور شیطان کا پیروکار ہوتا ہے۔ اللہ نے کیا پوچھا؟ ما منعک ان تسجد، کہ تجھے کس چیز نے منع کر دیا کہ تو نے میرا حکم نہیں مانا؟ کیونکہ سجدے میں اللہ کو اپنا حکم نظر نہیں آیا تھا۔ سجدہ کرتا تو اللہ پوچھتا یہ تو نے سجدہ کیوں کیا؟ تو جواب دیتا اللہ پروردگار تیرا حکم تھا، تو سجدے میں حکم نظر آ جاتا۔ اللہ کو جب حکم نظر نہیں آیا، اللہ نے پوچھا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، کس نے منع کیا تھا؟ اس نے کہا میں بہتر، میری بہتری نے مجھے منع کیا تھا۔ حکم نہیں نہ نکلا، حکم نہیں نکلا جب شیطان ہو گیا۔ اور جو بھی کوئی کچھ کرے اس سے پوچھا جائے تو نے کیوں کیا ہے اور ادھر حکم نہ نکلے گا تو شیطان دا پیروکار ہے۔ کتیا ایک ہی کام تو کیتا، اسی مرتے مر جائیں گے، شیطان کے پیروکار نہیں ہو سکتے کہ ہم تو نبی رسول علیہ السلام کے، اللہ کے نبی رسول کے نائبین کے، ماں باپ کے، اور بیوی کو شوہر کا فرما بردار بنایا گیا ہے، ان کو ماننے والا بنایا گیا ہے۔ تو کڈی گندی ہو گئی ہیں کہ شوہر تیرا میں ہاں اور کہنا تو کسی اور دا منن نہیں، استاد تیرا میں ہاں، تعلیم کسی اور تو لے رہے ہیں۔ ماں تے باپ تیرے میں ہاں، ماں تے باپ تو کسی اور نو بنا لے، ضرورت نہیں ہے۔ یہی تو بتایا آج نے، ضرورت نہیں ہے، باپ کی ضرورت نہیں ہے، ماں کی ضرورت نہیں ہے، اور دین کی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ کی ضرورت نہیں ہے، اور جو اللہ نے ہمیں ایک دے دیا ہے اس کے علاوہ ضرورت نہیں ہے۔ اور جب ضرورت ہے تو اللہ پروردگار نے خود حکم میں اپنا حکم دیا ہے۔ کوئی پوچھے گا دوسری شادی کیوں کی ہے، تو آپ دوسری شادی میں حکم اللہ کا دکھا دینا، اے گل سی پہلی مر گئی سی، مینوں ضرورت سی، پہلی گھر اداں دی آ گئی سی، انہوں کڈ نہیں سکتے، مینوں ضرورت سی، امی ابے نے حکم دیتا سی، آ ہویا سی، آ ہویا، اس میں اللہ کا حکم نظر آ جائے گا۔ اور اگر حکم میں حکم نظر نہ آیا، تعلیم میں تعلیم نظر نہ آئی، اللہ میں اللہ نظر نہ آیا، نبی رسول میں نبی رسول نظر نہ آیا، روزے میں روزہ نظر نہ آیا، تو پترا تو ہی کتے نظر نہیں آئے گا، جہنم جی نظر آئے گا۔ کہ شیطان اور شیطان کا پیروکار یہ ہے کہ جو اپنے عمل میں خود نظر آتا ہے، اپنی خواہش میں خود نظر آتا ہے، اپنے کرنے مرنے میں خود ہی ہوتا ہے، مر گیا تو خود ہے، نہ فاتحہ نہ درود، اور زندہ رہا تو خود ہے، میرا تیرا کیا اس میں۔